السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ہارون بیگ شاہ میر کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ نہ صرف سلیمان صاحب کے مرڈر کے پیچھے بلکہ شبرا پر کیے گئے قاتلانہ حملوں کے پیچھے اور سب سے بڑھ کر تمہاری ماں کے قتل کے پیچھے بھی داؤد علی خان یعنی کہ تمہارے باپ کا ہی ہاتھ ہے، جس کے لیے وہ شاہ میر کو کچھ اس طرح کے ثبوت بھی پیش کرتا ہے جنہیں دیکھ کر شاہ میر بھی یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا باپ ہی ہے جو اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اب جب داؤد علی خان اپنے ہی بیٹے کو اپنے خلاف دیکھتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور اسے اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ یہ سب ہارون بیگ ہی کر رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ موقع تو دو کہ میں اپنی صفائی میں تمہیں کچھ کہہ سکوں۔ میں اس بات کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ نہ سلیمان صاحب کے گھر میں انویسٹیگیشن ٹیم میں نے بھیجی تھی، نہ ہی اس کو میں نے اریسٹ کروایا ہے اور نہ ہی اس کا مرڈر میں نے کیا ہے۔ تو شاہ میر اپنے باپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اور کتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے آپ نے تو یہ قسم بھی اٹھائی تھی کہ آپ شبرا کو دل سے قبول کریں گے، آپ نے تو یہ قسم بھی اٹھائی تھی کہ آپ نے سلیمان صاحب کو گھر بلا کر کوئی دھمکی نہیں دی۔ یہاں پر داؤد علی خان شرمندہ سا ہو کر چپ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں قسمیں تو اس نے واقع ہی جھوٹی اٹھائی تھیں، لیکن جب شاہ میر تیسری قسم کی بات کرتا ہے کہ آپ نے تو یہ قسم بھی اٹھائی تھی کہ زبیدہ سکندر کے قتل میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے، اس پر داؤد علی خان ایک دم سے چوکنا ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، میں نے زبیدہ سکندر کا قتل نہیں کرایا۔ لیکن شاہ میر اپنے باپ کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب داؤد علی خان خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹے کو یقین دلا سکے کہ ٹھیک ہے میں نے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں لیکن سلیمان صاحب اور زبیدہ سکندر کے قتل میں میرا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب شاہ میر تو واپس ہارون بیگ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے بابا کو اریسٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں گواہ کے طور پر سلیمان صاحب کی بہن کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ ہارون بیگ ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے تو ہارون بیگ نے خود آؤٹ آف کنٹری بھجوا دیا ہے تاکہ ہارون بیگ کا راز کبھی کھل ہی نہ سکے۔ بہرحال وہ شاہ میر سے کہتا ہے کہ اسے دفع کرو، جن لوگوں نے داؤد علی خان کے کہنے پر سلیمان صاحب کا مرڈر کیا ہے ہم ان کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہی دونوں لڑکوں سے پریس کانفرنس کرواتا ہے جو کہ دراصل ہارون بیگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے داؤد علی خان کے کہنے پر بہت سے برے کام کیے ہیں، ہم اپنے تمام گناہوں پر شرمندہ ہیں اور خود اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مزید اس پارٹی کا حصہ نہیں ہیں۔ بہرحال اب شاہ میر تو سوچ چکا ہے کہ اپنے باپ سے مزید انویسٹیگیشن کے لیے اسے اریسٹ کروائے گا، لیکن جس دن پولیس داؤد علی خان کو اریسٹ کرنے آتی ہے اس دن شاہ میر اپنے باپ کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہیں دل میں اس کے یہ خلش بھی ہوتی ہے کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، کیونکہ جو بھی ہے داؤد علی خان سے وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ داؤد علی خان جب اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اداسی اور بہت سارے سوالات دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم کچھ غلط نہیں کر رہے، زبیدہ سکندر کا خواب تھا اس پارٹی کو کرپشن سے پاک کرنا اور تم اسی کے خواب کو پورا کر رہے ہو اور میں بھی اسی کے خواب کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب داؤد علی خان پولیس کے ساتھ جانے لگتا ہے تو ہارون بیگ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو داؤد علی خان جاتے ہوئے ہارون بیگ کو دھمکی دیتا ہے کہ میری گرفتاری پر زیادہ خوش مت ہونا بلکہ اپنی فکر کرنا، کیونکہ شاہ میر سکندر زبیدہ سکندر کا بیٹا ہے اینڈ ہی آلسو ہیٹس کرپٹ۔ ہارون بیگ جو دل ہی دل میں اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو تو میں مکمل طور پر اپنی مٹھی میں کر چکا ہوں اور تمہارے خلاف کر چکا ہوں، اب جب کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے تو بھلا شاہ میر کو میری کرپشن کا کون بتائے گا۔
لیکن شامیر جب اپنے باپ کی یہ بات سنتا ہے تو چوکنا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے فادر نے آخر ہارون بیگ کو یہ دھمکی کیوں دی، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ہارون بیگ ایک کرپٹ انسان ہے، لیکن میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا ہوں۔ لیکن داؤد علی خان کی بات سے اسے احساس ہوتا ہے کہ ہارون بیگ سے متعلق کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو شاہ کو ابھی تک نہیں پتہ، لیکن اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے باپ سے جب جیل میں ملاقات کے لیے جاؤں گا تو انہیں کہوں گا کہ پلیز مجھے ساری سچائی سے آگاہ کریں جو ابھی تک آپ نے مجھ سے چھپائی ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ سچائی اس سے پہلے ہی شامیر کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ فرحہ جو ہمیشہ سے ہارون بیگ کے لیے کام کر رہی تھی، کیونکہ وہ اسے کافی بلیک میل کرتا تھا اور دھمکیاں بھی دیتا تھا، اور داؤد علی خان کی زندگی میں بھی فرحہ کو ہارون بیگ نے ہی بھیجا تھا۔ اب فرحہ کی ساری سچائی داؤد علی خان کے سامنے تو آ چکی ہے، اور اس نے فرحہ کو گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا تھا، اور وہ سوچ چکا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ لیکن فرحہ چونکہ داؤد علی خان سے سچ میں محبت کرنے لگی ہے تو وہ سوچ لیتی ہے کہ میں شامیر کو ہارون بیگ کی حقیقت سے ضرور آگاہ کروں گی، اس کے بعد ہارون بیگ چاہے میرے ساتھ جو بھی کرے۔ فرحہ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہارون بیگ نے سلیمان صاحب کو جیل میں ہی قتل کروا دیا تھا، کہیں ایسے ہی داؤد علی خان کو جیل میں قتل نہ کروا دے، اور پھر شامیر کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ جس کے مشوروں پر عمل کر رہا ہے دراصل وہی تو اس کا اصل دشمن ہے۔ تو فرحہ شامیر سے کہے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے باپ کو جیل سے رہا کرواؤ، اور اسے بتائے گی کہ اس سب کے پیچھے ہارون بیگ کی پلاننگ ہے۔ وہ داؤد علی خان کو ختم کروانا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ مجھے بھی ختم کروا دے، کیونکہ ہارون بیگ کے سارے راز ہم دونوں کو پتہ ہیں، وہ کس قدر کرپٹ آدمی ہے، اور شبرا پر حملہ کرنے والا بھی داؤد علی خان نہیں بلکہ ہارون بیگ ہے۔ سلیمان صاحب کو اریسٹ بھی ہارون بیگ نے ہی کروایا تھا، اور اس کے قتل کو سوسائڈ کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی یہ پلاننگ بھی کی تھی کہ اس سب کا الزام تم پر اور تمہارے باپ پر آئے تاکہ شبرا تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، اور دیکھو وہ اپنے پلاننگ میں کس طرح سے کامیاب ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری ماں کا قاتل بھی ہارون بیگ ہے۔ لیکن اس نے مجھے اور تمہارے باپ کو اپنے بلیک میلنگ کے جال میں کچھ اس طرح سے پھنسا لیا تھا کہ ہم سب کچھ جان کر بھی چپ رہنے پر مجبور تھے، کیونکہ اگر زبیدہ سکندر کا کیس کھلتا تو سارا الزام ہم پر ہی آتا۔ یہ سب جان کر شامیر کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ شبرا پر قاتلانہ حملے اور سلیمان صاحب کے مرڈر سے ہارون بیگ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ تو فرحہ اسے بتاتی ہے کہ یہ سب اس نے اپنی بیٹی مہرین کی محبت میں کیا ہے، کیونکہ وہ مہرین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مہرین جو کہ تمہارے پیچھے پاگل ہے، جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ تمہارے دل سے وہ لوگ شبرا کو نہیں نکال سکتے، تو ہارون بیگ نے یہ سب کیا تاکہ شبرا خود ہی تمہیں چھوڑ جائے اور مہرین کا راستہ صاف ہو جائے۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزرز سے یہی لگتا ہے کہ شامیر آخرکار اپنے باپ سے جا کر کہے گا کہ میں ساری سچائی جان چکا ہوں، اور کاش آپ مجھے سب کچھ پہلے ہی بتا دیتے، تو ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی یہ جو دیوار کھڑی ہو چکی تھی یہ نہ ہوتی، اور سلیمان صاحب بھی شاید آج زندہ ہوتے، اور شبرا بھی مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہ جاتی۔ بہرحال وہ اپنے باپ کو یقین دلائے گا کہ میں آپ کو جلد یہاں سے رہا کروا لوں گا، اور آپ کے مجرم کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ اور شبرا کو جو بے ہوش دکھایا گیا ہے تو لگتا یہی ہے کہ کوئی گڈ نیوز ہے۔ جب اس کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی تو پتہ چلے گا کہ شبرا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تو شبرا کی ماں شامیر کو یہ گڈ نیوز بتائے گی۔ شامیر تو خوشی کے مارے بھاگا بھاگا شبرا کو لینے آئے گا، اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ بھی کرے گا کہ میرے باپ کا اور میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن شبرا یہی شرط رکھے گی کہ میں صرف ایک ہی صورت میں تمہارے ساتھ واپس جا سکتی ہوں کہ تم میرے باپ کے قاتل کو سزا دو۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جیسا کہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ شامیر ہارون بیگ کو کھانے پر انوائٹ کرتا ہے، تو پاسبل ہے کہ اس نے
ہارون بیگ کے کھانے میں پوائزن ڈلوا دیا ہو، تاکہ جس طرح سے ہارون بیگ نے اس کی ماں کو زہر دے کر مارا ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہ ہارون بیگ کو مار سکے۔ اور جب ہارون بیگ کھانا کھا لے گا تو شامیر اس کے بعد بتائے گا کہ تم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے تم نے بہت سے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان لی۔ تو اب اپنی بیٹی کو جی بھر کے دیکھ لو، کیونکہ آج کے بعد تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں ہمیشہ ہی آنسو نظر آئیں گے، لیکن انہیں دیکھنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے تم اس دنیا میں نہیں ہوگے، کیونکہ تمہارے کھانے میں زہر تھا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔